بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 87 اور 88 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور متن کی عبارت ہے وَإِذَا اجْتَمَعَ الْمُنُوعُ الثَّلَاثَةُ فَالْمَنْعُ أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ۔ آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب معلل اپنے مدعا پر دلیل پیش کر دے اور معلل کی اس دلیل پر تینوں اعتراضات یعنی منع، نقض اور معارضہ وارد ہو سکتے ہوں، معلل کی دلیل پر تینوں اعتراضات وارد کیے جا سکتے ہوں، تو ان تینوں اعتراضات میں سے پہلے کون سا اعتراض وارد کیا جائے گا، پھر ثانیاً کون سا اعتراض وارد کیا جائے گا، پھر ثالثاً کون سا اعتراض وارد کیا جائے گا۔ معلل کی دلیل پر تینوں اعتراضات وارد کیے جا سکتے ہوں تو تقدیم کا حقدار ان تینوں اعتراضات میں سے کون ہوگا اور تاخیر کا حقدار کون ہوگا، یہ آج کے سبق میں مصنف بیان کریں گے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں نقض و معارضہ کی بنسبت منع کو مقدم کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں ان تینوں اعتراضات میں سے منع تقدیم کا زیادہ حقدار ہے۔ منع تقدیم کا زیادہ حقدار کیوں ہے، اس کی توجیہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ مدعی اور فریق مخالف میں مدعی کا حق ہے اس بات، اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرنا، اور فریق مخالف یعنی سائل کا حق ہے طلب، مطالبہ، کہ اگر مدعی کی دلیل میں سائل کو کوئی خامی نظر آ رہی ہے، کوئی سقم نظر آ رہا ہے، تو سائل کو حق ہے کہ وہ اس کی وضاحت کا مطالبہ کرے، وہ صحت و سقم کے تعلق سے استفسار کرے۔ تو اولاً معلل کا حق ہے دلیل کے ذریعہ اس بات، اور سائل کا حق ہے استفسار، دلیل کی صحت و سقم کے تعلق سے سوالات قائم کرنا، صحت کا مطالبہ کرنا، وضاحت چاہنا، یہ سائل کا حق ہے۔ اب اگر ان تینوں اعتراضات منع، نقض اور معارضہ پر غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ نقض و معارضہ میں سائل حقیقتاً اپنے حق سے عدول کرتا ہے، کیونکہ سائل کا حق تو یہ ہے کہ وہ استفسار کرے، جبکہ نقض و معارضہ میں استفسار نہیں ہوتا ہے بلکہ صراحتاً یا ضمناً دلیل کا افساد ہوتا ہے، دلیل کے فساد کا اثبات ہوتا ہے۔ تو اس بات تو سائل کا حق نہیں تھا، اولاً اس بات تو معلل کا حق تھا،
تو اس نے اس کا حق کیا کر لیا؟ چھین لیا۔ ہاں، جب معلل اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کر دے اور اس دلیل کی صحت و سقم کے تعلق سے یہ استفسار بھی کر لے، پھر بھی معلل اپنے مدعا کو ثابت نہ کر سکے، تو استفسار کے بعد پھر سائل کا یہ حق بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی دلیل کا فساد ظاہر کرے صراحتاً یا ضمناً۔ لیکن اولاً تو سائل کا حق یہ تھا صرف کہ وہ استفسار کرتا، ابتداءً ہی وہ دلیل کا فساد نہ ثابت کرتا۔ تو حاصل یہ ہوا کہ نقض و معارضہ میں سائل حقیقتاً اپنے حق سے عدول کرتا ہے، کیونکہ سائل کا حق تو یہ ہے کہ وہ استفسار کرے، دلیل کی صحت و سقم کے تعلق سے وضاحت چاہے، اور صراحتاً یا ضمناً دلیل کے افساد سے تعرض کیے بغیر دلیل کے جس مقدمے میں اسے خامی نظر آ رہی ہے اس مقدمے کی صحت کے متعلق دریافت کرے۔ اور نقض و معارضہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے، نقض و معارضہ میں استفسار نہیں ہوتا، نقض و معارضہ میں تو دلیل کا افساد ہوتا ہے، نقض میں صراحتاً ہوتا ہے اور معارضہ میں ضمناً ہوتا ہے۔ اس لیے جب معلل کی دلیل پر نقض، معارضہ اور منع تینوں اعتراضات وارد ہو سکتے ہوں تو تقدیم کا حقدار منع ہے۔ نقض و معارضہ پر منع کے مقدم ہونے کی دو توجیہیں شارح علیہ الرحمہ نے اور پیش کی ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ منع دلیل کے ایک جز پر وارد ہوتا ہے، جبکہ نقض اور معارضہ پوری دلیل پر وارد ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جز کل پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے منع کو نقض و معارضہ پر مقدم ہونے کا حق حاصل ہوگا۔ دوسری توجیہ شارح نے یہ پیش کی کہ منع یہ معلل کی دلیل کے تام ہونے سے پہلے بھی وارد ہو سکتا ہے، جبکہ نقض و معارضہ دلیل کے مکمل ہونے کے بعد ہی وارد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بھی منع کو نقض و معارضہ پر مقدم کرنا چاہیے۔ آگے مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ تقدیم کا حقدار منع ہے، لیکن تاخیر کا حقدار کون ہوگا؟ ان تینوں اعتراضات میں سے سب سے آخر میں کون سا اعتراض وارد ہوگا؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ معارضہ تاخیر کا حقدار ہے۔ معارضہ منع سے مؤخر ہوگا، یہ تو واضح ہو گیا۔ مذکورہ جو تین توجیہیں کی گئی ہیں ان تین توجیہوں سے تو واضح ہو جاتا ہے کہ معارضہ یہ منع سے کیا ہوگا؟ مؤخر ہوگا۔ لیکن معارضہ منع سے مؤخر ہوگا، یہ مذکورہ تین توجیہوں سے واضح ہو چکا ہے، لیکن معارضہ نقض سے بھی مؤخر ہوگا۔ ایسا کیوں؟ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معارضہ نقض سے اس لیے مؤخر ہوگا کہ ویسے تو نقض اور معارضہ
دونوں میں معلل کی دلیل سے تعرض کیا جاتا ہے. نقض اور معارضہ دونوں میں معلل کی دلیل پر اعتراض کیا جاتا ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ نقض کے ذریعہ معلل کی دلیل کو صراحتاً فاسد اور باطل قرار دیا جاتا ہے. نقض کے ذریعہ معلل کی دلیل کے فساد کو صراحتاً ثابت کیا جاتا ہے، جبکہ معارضہ میں معلل کی دلیل کے فساد کو صراحتاً ثابت نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ضمناً ثابت کیا جاتا ہے، کیونکہ معارضہ میں دلیل کو باطل نہیں کیا جاتا ہے صراحتاً، بلکہ اس دلیل کے مدلول کی نفی کو دلیل کے ذریعہ صراحتاً ثابت کیا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس دلیل کے مدلول کے منافی کو ثابت کر دیا جائے گا اور مدلول کا منافی ثابت ہو جائے گا تو مدلول کی نفی ہو جائے گی، اور جب مدلول کی نفی ہو جائے گی تو دلیل کی بھی نفی ہو جائے گی. تو اس طرح معارضہ میں صراحتاً تو مدلول کی نفی ہوتی ہے، ہاں ضمناً کیا ہوتا ہے، دلیل کی نفی ہو جاتی ہے، دلیل کا فساد ثابت کیا جاتا ہے. تو چونکہ نقض میں معلل کی دلیل کے فساد کو صراحتاً ثابت کیا جاتا ہے اور معارضہ میں معلل کی دلیل کے فساد کو ضمناً ثابت کیا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ صراحت یہ ضمن پر کیا ہوگی، مقدم ہوگی. اس لیے معارضہ یہ سب سے مؤخر ہوگا. اب آگے مصنف علیہ الرحمہ قیلہ کے ذریعہ اس سلسلے میں ایک اور قول بیان کر رہے ہیں، اور شاید قیلہ سے اشارہ ہے اس کے ذوف کی طرف. ایک قول یہ ہے کہ جب معلل کی دلیل پر تینوں اعتراضات وارد ہو سکتے ہوں تو نقض منع پر مقدم ہوگا. ما سبق میں وہ قول گزرا جب تینوں اعتراضات وارد ہو سکتے ہوں تو منع یہ تقدیم کا حقدار ہوگا. اور ایک قول اب شارح قیلہ کے ذریعہ ایک قول مصنف قیلہ کے ذریعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ منع احق بالتقدیم نہیں ہوگا بلکہ نقض احق بالتقدیم ہوگا، نقض تقدیم کا حقدار ہوگا، نقض کو منع پر بھی مقدم کیا جائے گا. شارح علیہ الرحمہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ نقض منع پر کیوں مقدم ہوگا. توجیہ پیش کرتے ہوئے شارح کہتے ہیں کہ جب سائل معلل کی دلیل پر اعتراض کر ہی رہا ہے تو اسے چاہیے کہ مضبوط سے مضبوط اعتراض کرے، قوی سے قوی تر اعتراضات کرے، اور ان تینوں اعتراضات میں سے قوی تر اعتراض ہے نقض، کیونکہ نقض معلل کی دلیل کی صحت پر حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ نقض معلل کی دلیل کی صحت پر حملہ آور ہوتا ہے اور معلل کی دلیل کو فاسد و باطل قرار دے دیتا ہے، جبکہ منع میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ منع کے ذریعہ تو معلل کی دلیل کے کسی مقدمہ کی صحت پر دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے. تو
نقض منع سے قوی تر اس لیے ہے کہ نقض یہ معلل کی دلیل کی صحت پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کی صحت کو باطل قرار دے دیتا ہے، اسے فاسد قرار دے دیتا ہے. تو چونکہ منع سے قوی تر ہے نقض، اس لیے نقض یہ منع پر کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا. یہ اس دوسرے قول کی توجیہ ہے. ہاں، اس قول میں بھی معارضہ مؤخر ہی ہوگا. اس قول کے لحاظ سے نقض مقدم ہے، پھر اس کے بعد منع ہے اور پھر اس کے بعد معارضہ ہے. تو معارضہ تو بہرحال کیا ہوگا؟ اس قول میں بھی مؤخر ہی ہوگا. وجہ بالکل ظاہر ہے، بتائی جا چکی ہے کہ چونکہ معارضہ کے مؤخر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ معارضہ میں معلل کی دلیل پر اعتراض صراحتاً نہیں ہوتا ہے بلکہ ضمناً ہوتا ہے. اس لیے معارضہ کیا ہوگا؟ سب سے مؤخر ہوگا. حاصل یہ ہوا کہ جب معلل کی دلیل پر تینوں اعتراضات وارد ہو سکتے ہوں تو ان تینوں اعتراضات میں سے کون مقدم ہوگا اور کون مؤخر ہوگا، اس سلسلے میں دو اقوال گزر چکے. ایک قول تو یہ ہے کہ منع تقدیم کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اس کے بعد پھر نقض وارد کیا جا سکتا ہے اور سب سے آخر میں معارضہ قائم کیا جا سکتا ہے. تو اس قول میں منع تقدیم کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا اور معارضہ یہ تاخیر کا حقدار ہوگا. دوسرے قول میں یہ بیان کیا گیا کہ جب تینوں اعتراضات وارد ہو سکتے ہوں تو نقض تقدیم کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا، اس کے بعد پھر منع اور سب سے آخر میں معارضہ. تو اس دوسرے قول میں بھی معارضہ سب سے مؤخر ہوگا. تو معارضہ بیچارہ سب سے مؤخر اس لیے ہوگا کہ معارضہ منع اور نقض کی بنسبت کمزور ہے. اب شارح علیہ الرحمہ، مصنف علیہ الرحمہ کا ایک حاشیہ منہیہ یہاں ذکر کرتے ہیں، جس حاشیہ منہیہ میں مصنف نے ایک تیسرا قول بھی ذکر کیا ہے، اور وہ تیسرا قول یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ معارضہ سب سے زیادہ کمزور ہے، نقض اور منع کی بنسبت معارضہ کمزور ہے، ایسا نہیں ہے. تیسرے قول کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ معارضہ تو نقض سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہے. معارضہ نقض سے بھی قوی تر ہے. کس اعتبار سے؟ نفی کے اعتبار سے، نفی و رفع کے اعتبار سے معارضہ نقض سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے. تو معارضہ نفی کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے نقض سے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقض کے ذریعہ معلل کی دلیل کی نفی ہوتی ہے، جبکہ معارضہ کے ذریعہ معلل کی دلیل اور اس دلیل کے مدلول دونوں کی نفی ہو جاتی ہے. تو نفی کے اعتبار سے معارضہ نقض سے بھی قوی تر ہوا. کیسے؟ یہ شارح بیان کریں گے. شارح بیان کرتے ہیں کہ معارضہ نفی و رفع کے اعتبار سے نقض سے قوی تر ہے. کیوں؟ کیونکہ معارضہ میں مدلول کی نفی ہوتی ہے. معارضہ میں مدلول کی نفی ہوتی ہے کیونکہ معارضہ میں مدلول کے خلاف اور منافی کو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مدلول کی نفی سے دلیل کی بھی نفی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دلیل ملزوم ہے.
اور مدلول اس کا لازم. اور پھر سے سمجھ لیجئے، معارضہ میں مدلول کے خلاف اور منافی کو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے، بالکل ظاہر ہے. اور جب مدلول کا منافی ثابت ہو جائے گا تو مدلول کی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی. مدلول کا منافی ثابت ہو جائے گا تو مدلول کی نفی ہو جائے گی. اور ظاہر ہے کہ مدلول کی نفی سے دلیل کی بھی نفی ہو جاتی ہے. ایسا کیوں؟ تو اس لیے کہ دلیل ملزوم ہوتا ہے اور مدلول اس کا لازم ہوتا ہے. دلیل ملزوم ہوتی ہے اور مدلول اس کا لازم ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ لازم کی نفی ملزوم کی نفی کو مستلزم ہوگی، کیونکہ ملزوم لازم سے یا تو خاص ہوتا ہے یا اس کے مساوی ہوتا ہے، عام کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. اور عام کی نفی سے خاص کی بھی نفی ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک مساوی کی نفی سے دوسرے مساوی کی بھی نفی ہو جاتی ہے. اور معارضہ میں یہی ہوتا ہے کہ مدلول کی نفی کی جاتی ہے اور مدلول ہے لازم. تو جب مدلول کی نفی ہوگی تو چونکہ مدلول لازم ہے تو لازم کی نفی ہو گئی، اور جب لازم کی نفی ہو گئی تو لازم کی نفی سے اس کے ملزوم کی بھی نفی ہو جائے گی، اور ملزوم ہے دلیل تو دلیل کی بھی نفی ہو جائے گی. اب یہ کہ لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی کیوں ہوگی، تو یہ یاد رکھیں کہ لازم یہ عام ہوتا ہے اور ملزوم یا تو لازم سے خاص ہوتا ہے یا اس کے مساوی ہوتا ہے، عام نہیں ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ عام کی نفی سے خاص کی بھی نفی ہو جاتی ہے. عام کی نفی سے خاص کی بھی نفی ہو جاتی ہے. اور یہاں ملزوم چونکہ دلیل ہے لہذا دلیل خاص ہوگی، اور لازم یہاں مدلول ہے لہذا مدلول عام ہوگا. تو جب مدلول کی نفی ہو گئی جو کہ عام ہے تو دلیل کی بھی نفی ہو جائے گی جو کہ خاص ہے. تو یہ معارضہ میں یہ ہوتا ہے. اور نقض میں اس کا برعکس ہے کہ نقض میں دلیل کی نفی ہوتی ہے صراحتاً، اور دلیل کی نفی مدلول کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ دلیل ملزوم ہے اور مدلول اس کا لازم ہے، اور ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی نہیں ہوا کرتی ہے. لہذا ثابت ہوا کہ معارضہ نفی کے اعتبار سے نقض سے قوی تر ہے، لہذا معارضہ نقض پر کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا. یہاں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے اور وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ لازم جب مساوی ہو تو ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ دو متساویوں میں سے ہر ایک کا حکم ایک ہی ہوتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملزوم کی نفی سے لازم کی بھی نفی ہو جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی نہیں ہوتی ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا. تو شارح علیہ الرحمہ نے اس کا جواب دیا. جواب یہ ہے کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی ہوتی ہے،
لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ بعض وہ مواقع جہاں ملزوم کی نفی سے لازم کی بھی نفی ہو جاتی ہے، وہاں ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی اس اعتبار سے نہیں ہوتی ہے کہ وہ ملزوم ہے، بلکہ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس صورت میں ملزوم در حقیقت لازم ہے، کیونکہ مساوات میں چونکہ تلازم ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے لزوم ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں بھی لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی ہوتی ہے۔ مساوات میں چونکہ تلازم ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے لزوم ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں بھی لازم ہی کی نفی سے ملزوم کی نفی ہو رہی ہے، ورنہ لازم تو عام ہوتا ہے اور ملزوم خاص، اور خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیں، آگ اور حرارت کو لے لیں۔ آگ اور حرارت میں آگ یہ ملزوم ہے اور حرارت کیا ہے؟ لازم ہے۔ یہاں آگ جو کہ ملزوم ہے یہ خاص ہے، اور حرارت جو لازم ہے یہ عام ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آگ کی نفی سے حرارت کی نفی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حرارت تو دوسری چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے، لہذا ہمارا ضابطہ بالکل صحیح اور درست ہے، اور یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہوا آج کے درس کا ماحصل۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ البحث التاسع، نہیں یہاں سے، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْمُنُوعُ الثَّلَاثَةُ فَالْمَنْعُ أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ عَلَى كُلٍّ مِّنَ الْآخِرَيْنِ۔ جب تینوں اعتراضات، منوع بمعنی اعتراضات، جب تینوں اعتراضات یکجا ہو سکتے ہوں تو منع یہ بعد والے دونوں اعتراضات میں سے ہر ایک پر احق بالتقدیم ہوگا۔ جب تینوں اعتراضات یکجا ہو سکتے ہوں تو منع نقض و معارضہ میں سے ہر ایک پر تقدیم کا زیادہ حقدار ہوگا۔ لأن فی الآخرین عدول السائل اما ہوا حقہ، اس لیے کہ بعد والے دونوں اعتراضات یعنی نقض اور معارضہ میں سائل اپنے حق سے عدول کرتا ہے۔ لأن حق السائل ان يستفسر ولا يتعرض لدلیل المعلل بالافساد لا صریحا ولا ضمنا، اس لیے کہ سائل کا حق تو یہ ہے کہ وہ معلل کی دلیل کی صحت و سقم کے تعلق سے استفسار کرے، اور معلل کی دلیل کو صراحتاً یا ضمناً فاسد قرار دینے کے درپے نہ ہو۔ یہ ایک توجیہ ہوئی منع کے احق بالتقدیم ہونے کی۔ اب دو توجیہ ہیں شارح اور ذکر کر رہے ہیں۔ وَيُمْكِنُ أَن يُوَجَّهَ تَقْدِيمُ الْمَنْعِ بِأَنَّهُ قَدْحٌ فِي جُزْءِ الدَّلِيلِ، اور منع کی تقدیم کی توجیہ یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ منع دلیل کے ایک جز میں اعتراض ہے، جبکہ نقض اور معارضہ پوری دلیل پر اعتراض ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جز بھی کل پر مقدم ہوتا ہے، تو جز پر جو اعتراض ہے وہ بھی اس اعتراض پر مقدم ہوگا جو کل پر ہو۔ دوسری توجیہ، وقد يتحقق قبل اتمام الدلیل ایضا بخلاف الآخرین، اور منع کبھی معلل کی دلیل کے تام اور مکمل ہونے سے پہلے بھی متحقق ہو جاتا ہے منع، کہ جیسے ہی معلل نے دلیل دینی شروع کی، ایک مقدمہ پیش کیا، سائل اعتراض کر سکتا ہے، منع کر سکتا، وارد کر سکتا ہے اس پر۔ تو منع کا ورود تو دلیل کے مکمل ہونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، جبکہ نقض و معارضہ کا ورود تبھی ہوگا جب دلیل مکمل ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے بھی منع کیا ہے؟
نقض و معارضہ پر تقدیم کا حقدار ہوگا۔ اور منع کبھی معلل کی دلیل کے تام اور مکمل ہونے سے پہلے بھی متحقق ہوتا ہے، برخلاف بعد والے دونوں اعتراضات یعنی نقض اور معارضہ کے۔ والمعارضۃ احق بالتاخیر، اور معارضہ تاخیر کا حقدار ہے، اور معارضہ احق بالتاخیر ہے لانھا قدح فی صحت الدلیل ضمنا، کیونکہ معارضہ دلیل کی صحت پر ضمناً اعتراض ہے۔ وقیل یتقدم، اب دوسرا قول، وقیل یتقدم النقض علی المناقضۃ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نقض یہ منع پر مقدم ہوتا ہے، لأن النقض اقوى منها، کیونکہ نقض منع سے قوی تر ہے، لأنه يقدح في صحة الدلیل بخلاف المناقضۃ، کیونکہ نقض دلیل کی صحت پر حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ نقض دلیل کی صحت پر سوال کھڑے کرتا ہے، برخلاف مناقضہ کے، منع کے، کہ منع میں دلیل کی صحت پر حملہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ دلیل کے کسی مقدمے کی صحت پر صرف دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے، اور یہاں کیا ہوتا ہے، دلیل کو فاسد ہی کیا جاتا ہے۔ تو نقض میں چونکہ دلیل کو فاسد اور باطل کیا جاتا ہے، اس لیے نقض دلیل کی صحت پر براہ راست اعتراض ہے، جبکہ مناقضہ میں ایسا نہیں ہے۔ وہما مقدمان علی المعارضۃ، اور منع اور نقض دونوں معارضہ پر مقدم ہوں گے۔ قال فيما نقل عنه قد يقال ان المعارضة اقوى من النقض نفيا ورفعا۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس حاشیے میں جو مصنف علیہ الرحمہ سے منقول ہے، کیا فرماتے ہیں، قد یقال، کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معارضہ نقض سے نفی و رفع کے اعتبار سے قوی تر ہے۔ کیوں؟ لأن المعارضة نفی المدلول، کیونکہ معارضہ نام ہے مدلول کی نفی کا، ویلزم منہ نفی الدلیل ایضا، اور مدلول کی نفی سے دلیل کی بھی نفی لازم آتی ہے، لأن الدلیل ملزوم المدلول، اس لیے کہ دلیل یہ مدلول کا ملزوم ہے، ونفی اللازم یستلزم نفی الملزوم بالضرورت، اور لازم کی نفی ملزوم کی نفی کو بداہتاً مستلزم ہے، بخلاف النقض، برخلاف نقض کے، فإنہ نفی الدلیل، کیونکہ نقض نام ہے دلیل کی نفی کا، ولا یلزم منہ نفی المدلول، اور دلیل کی نفی سے مدلول کی نفی لازم نہیں آتی ہے، لأن النفی الملزوم لا یستلزم نفی اللازم، کیونکہ ملزوم کی نفی لازم کی نفی کو مستلزم نہیں ہے۔ تم کلامہ، مصنف کا حاشیہ پورا ہوتا ہے۔ اب شارح کہتے ہیں لا یقال نفی الملزوم قد یستلزم نفی اللازم، یہ اعتراض وارد نہ کیا جائے کہ ملزوم کی نفی بھی کبھی لازم کی نفی کو مستلزم ہوتی ہے، کما اذا کان اللازم مساویا، مثلا اس وقت جبکہ لازم ملزوم کے مساوی ہو۔ یہ اعتراض کیوں وارد نہ کیا جائے؟ لأننا نقول انما یستلزم نفیہ نفی اللازم حینئذ لأنہ لازم ونفیہ نفی اللازم لا من حیث هو ملزوم، کیونکہ ہم اس اعتراض کے جواب میں کہیں گے کہ ملزوم کی نفی لازم کی نفی کو صرف اس وقت مستلزم ہوتی ہے، نہیں، کیونکہ ہم اس اعتراض کے جواب میں کہیں گے کہ ملزوم کی نفی کیونکہ ہم اس اعتراض کے جواب میں کہیں گے کہ اس صورت میں ملزوم کی نفی لازم کی نفی کو صرف اس وجہ سے مستلزم ہے کہ وہ ملزوم نہیں بلکہ لازم ہے، صرف اس وجہ سے مستلزم ہے کہ اس صورت میں وہ در حقیقت ملزوم نہیں ہے بلکہ کیا ہے، لازم ہے، ونفیہ نفی اللازم ہے، اور اس کی نفی یہ ملزوم کی نفی نہیں ہے بلکہ لازم کی نفی ہے، اور اس کی نفی لازم کی نفی ہے نہ کہ ملزوم کی نفی، اور اس کی نفی لازم کی حیثیت سے ہے نہ کہ ملزوم کی حیثیت سے، لجواز ان یکون اللازم اعم، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ لازم ملزوم سے عام ہو، کل حرارت للنار، جیسے آگ کے لیے حرارت لازم ہے اور یہ آگ سے کیا ہے، عام ہے، کہ آگ میں بھی حرارت پائی جاتی ہے اور آگ کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی حرارت پائی جاتی ہے، انسان کے جسم میں حرارت پائی جاتی ہے۔ یہ گفتگو یہاں پر مکمل ہوتی ہے، آج کا سبق بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔